تو یہودیوں نے نبی اکرم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے سے دریغ نہیں کیا۔ آپ کے بارے میں انہوں نے قتل کی بڑی بڑی سازشیں کیں، اور ان سازشوں میں سے ایک آپ کی قاتلانہ آپ کے بارے میں سازش کہ آپ نے جس وقت خیبر کو فتح کیا تو اس وقت ایک خاتون آپ کے پاس آئی، اس خاتون کا نام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب فتح الباری کے اندر زینب نام اس کا لکھا ہے، اور یہ ایک یہودی عورت تھی، اور آپ نے ایک نام سنا ہوگا مرحب، جو خیبر کا ایک بہت بڑا پہلوان سمجھا جاتا تھا۔ تو مرحب کی یہ بہن تھی زینب، اس نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، کہنے لگی کہ میں آپ کا کھانا تیار کرنا چاہتی ہوں، تو آپ میری دعوت کو قبول فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے عظیم اخلاق کے مالک تھے، آپ نے اس یہودی عورت کی جو کھانے کی دعوت تھی آپ نے اس کو قبول فرما لیا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اہل کتاب کے کھانے کو حلال قرار دیا ہے سورہ المائدہ کے اندر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے میں آپ کا کھانا کھاؤں گا۔ آپ نے ایک اپنے صحابی کو ساتھ لیا اور آپ اس یہودن کے گھر کھانا تناول کرنے کے لیے آپ چلے گئے۔ جاتے جاتے اس نے بعض صحابہ سے یہ پوچھا کہ یہ آپ کا جو نبی ہے اس کو بکری کے گوشت میں سے کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ تو صحابہ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو دستی کا گوشت ہے نا یہ زیادہ شوق سے تناول فرماتے ہیں۔ تو دیکھیں اس عورت کی سازش کیا، اس نے جب گوشت پکایا تو اس نے باقی گوشت میں تو زہر ملایا ہی ملایا تھا، لیکن وہ جو دستی کی بوٹیاں تھیں اس کے اندر اس نے بہت زیادہ زہر مکس کیا، تاکہ یہ گوشت کا حصہ آپ کو زیادہ پسند ہے تو جب آپ یہ کھائیں گے تو بچ نہ پائیں۔ ایسی زبردست اس نے سازش۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے آپ نے کھانا تناول فرما رہے تھے، ابھی آپ نے ایک دو لقمے ہی آپ نے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے متنبع کر دیا کہ آپ یہ کھانا نہ تناول فرمائیں، اس لیے کہ اس میں زہر ملا ہوا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ جو گوشت کی بوٹی تھی اللہ نے اس کو قوت گویائی دی اور وہ بول کر کہنے لگی کہ مجھے نہ کھائیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو لقمے تو لے لیے، اور آپ کے جو سامنے آپ کا صحابی کھانا تناول کر رہا تھا اس نے ذرا زیادہ کھانا کھا لیا، تو بہرحال وہ شدید اس کی حالت بہرحال بگڑ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اس کا اثر ہوا کہ آپ کے منہ مبارک کے اندر اس گوشت کو کھانے سے کچھ زخم ہو گئے، اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خود وہ زخم ملاحظہ کیے
کہ آپ کے منہ مبارک کے اندرونی حصے کے اندر یعنی کچھ زخم پیدا ہو گئے اس زہریلے گوشت کو کھانے کی وجہ سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑ گئی، آپ وہاں سے اٹھ کر آ گئے۔ آپ نے پھر صحابی کو بھیجا، جاؤ اس خاتون کو بلا کے لاؤ۔ بلا کے لایا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے اس گوشت میں، اس سالن میں کوئی زہر مکس کیا تھا؟ تو آپ اس کی دیکھیں کہ کس قدر ڈٹائی، کوئی انکار نہیں۔ اس نے کہا ہاں میں نے اس میں زہر ملایا تھا۔ وَأَرَدْتُ أَنْ أَقْتُلَكَ، اور میرا پورا ارادہ تھا کہ میں آپ کو قتل کروں، اور میں نے آپ کو قتل کرنے کی وجہ سے یہ زہر ملایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ ہوا۔ میرے بھائیوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، آپ کو غیب کا علم تھا۔ آپ ذرا اندازہ کریں گے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دعوت ہی قبول نہ کرتے کہ اس کا پروگرام مجھے قتل کرنے کا ہے۔ یہاں تک کہ بعد میں نتیجہ یہ نکلا کہ ایک دفعہ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول اس عورت کو قتل کر دیں، اس نے آپ کے قتل کی سازش کی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ، اس کو نہ قتل کرو، رہنے دو۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں کے بعد وہ جو صحابی تھا اس کی حالت زیادہ بگڑ گئی، اور وہ اس زہریلا کھانا کھانے کی وجہ سے وہ صحابی شہید ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اپنے صحابہ کو فرمایا کہ اس خاتون کو لاؤ، اور اب چونکہ اس نے اس کے اس اقدام سے ہمارا ایک ساتھی، ایک مسلمان شہید ہو چکا ہے، لہذا اب ہم اس کو قصاص میں قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کو معاف کر دیا، لیکن جب صحابی کی شہادت ہو گئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کر باقاعدہ اس کو پھر قتل کروا دیا، اور یہ قتل جو تھا یہ قصاص کے طور پر تھا۔ بلکہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و زکیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ کی جس دن وفات ہوئی اور آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس دن یعنی وہ سوموار کا دن تھا 12 ربیع الاول، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، وہ جو میں نے خیبر کے مقام پر ایک یہودن کا کھانا کھایا تھا اور اس کے اندر زہر تھا، اللہ نے اس وقت تو اس زہر کے اثر کو روک لیا، لیکن آج اللہ نے اس زہر کے اثر کو دوبارہ جاری کر دیا ہے، اور آج میں اس زہر کی تکلیف محسوس کر رہا ہوں، اور لگ رہا ہے کہ اس زہر کی تکلیف کی وجہ سے میری جو شاہ رگ ہے وہ کٹے جا رہی ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کا اور آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کا جو سبب پھر بنا تھا وہ اسی یہودن کے کھانے میں ملا ہوا زہر ہی تھا۔ گویا کہ یوں کہہ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہوئے تھے، اور وہ یعنی زہر کا اثر اللہ نے دوبارہ جاری کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی زہر کے اثر سے شہید ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلا قاتلانہ حملہ تھا اور پہلی قتل کی سازش تھی جو یہودیوں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر آئے تو آپ کی طبیعت خراب ہوئی اور آپ کو بھی پتہ چل گیا اور وہ اللہ نے بھی بتا دیا کہ اس کھانے میں زہر تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں علاقے کے بڑے بڑے سرکردہ یہودیوں کو اکٹھا کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جو کھانے میں زہر ملایا گیا ہے یہ اکیلی اس عورت کا کام ہے یا تم بھی سارے اس سازش میں ملوث ہو؟ تو وہ یہودی اتنے بے ایمان کہ وہ سارے کہنے لگے کہ یہ اکیلی اس زینب کا کام نہیں ہے بلکہ ہم ساروں کا یہ منصوبہ تھا کہ ہم آپ کو کھانے میں زہر ملا کر دیں، ہم نے آگے اس عورت کو کیا تھا ورنہ پیچھے ہم سب کا پلان تھا۔ تو آپ نے فرمایا کیوں زہر تم نے ملایا؟ کہنے لگے کہ ہمارا ذہن یہ تھا کہ اگر تو آپ سچے نبی ہیں نا تو پھر یہ آپ زہر والا کھانا نہیں کھائیں گے، اللہ آپ کو متنبع کر دے گا، اور اگر آپ جھوٹے نبی ہیں تو آپ اس سے ختم ہو جائیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ لو میرے بھائیوں اب ذرا غور کریں کہ اب تو ان کو پھر یقین آ جانا چاہیے تھا نا کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے، کیونکہ اللہ نے متنبع بھی کر دیا، بتا بھی دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے ضدی تھے اور اتنے وہ ہٹ درم لوگ تھے کہ اتنا بڑا معجزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اس کے باوجود وہ مسلمان نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی دوسری سازش انہوں نے اس وقت کی کہ جب ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کے 3 قبیلے مدینے میں آباد تھے، ان میں سے ایک قبیلہ بنو نذیر تھا اور دوسرا بنو قینقاع تھا اور تیسرا بنو قریظہ۔ ان میں سے جو بنو نذیر قبیلہ تھا یہ مدینے کے مشرق کی جانب کئی میل کے فاصلے پر ان کے قلعے تھے اور بڑے مضبوط انہوں نے اپنے قلعے بنائے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آبادی میں گئے اور آپ کے ساتھ سیدنا ابو بکر ہیں، سیدنا عمر ہیں، سیدنا علی ہیں اور بھی کچھ صحابہ کرام۔ تو آپ نے وہاں پر جا کر ان سے ایک مشورہ کرنا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چونکہ ان کا معاہدہ تھا، اتحاد تھا، وہ اللہ کے رسول کے اتحادی تھے۔ اللہ کے رسول جب مدینہ میں گئے تھے جاتے ہی آپ نے جو میثاق مدینہ کیا تھا تو وہ یہودیوں کے ساتھ معاہدہ طے پایا تھا کہ ہم ایک دوسرے کے امن اور جنگ میں ساتھی ہوں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایک اس طرح کا معاملہ پیش آ گیا تو آپ ان کے پاس گئے مشورہ کرنے کے لیے۔ انہوں نے کہا ہاں بالکل آپ یہاں تشریف رکھیں، ہم آپ کی ابھی بات سنتے ہیں اور ساری بات سن کر پھر سارا معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جگہ بٹھا دیا، بٹھانے کے بعد سائڈ پر ہو کر اب سازش کرنے لگے، کہنے لگے کہ آج بڑا بہترین موقع ہے کہ آج اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کرنا چاہیں تو آج کر سکتے ہیں، ہمارے پاس آج موقع ہے۔ وہ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ یہ جس دیوار کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم ایک آدمی کو اوپر چھت پر بھیج دیتے ہیں، وہ اوپر سے ایک پتھر جو ہے وہ اوپر گرا دے اور پتھر سیدھا آ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر گرے گا اور اتنا بھاری پتھر ہو کہ بس وہ آتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک آدمی کو تیار کیا۔
عمر بن جحاش وہ خبیث یہودی تھا جس نے یہ ذمہ اٹھایا، اس نے کہا کہ میں چھت پہ جاتا ہوں، میں پتھر اوپر سے گراتا ہوں، تو وہ بدبخت چھت پہ چلا بھی گیا، پتھر بھی انہوں نے بہت بڑا، بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ جو چکی ہوتی ہے نا، یہ دانے پیسنے والی ہاتھ کے ساتھ چلاتے، تو انہوں نے وہ چکی کا ایک پورا پارٹ اوپر رکھا ہوا تھا اور اس کو گرانا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو عین جب وہ ظالم اوپر چڑھا اور پتھر وہ چکی کا پارٹ گرانے ہی والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ کر دیا کہ آپ یہاں سے فوراً اٹھ جائیں۔ جناب جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں سے اٹھ جائیں، اور تاریخ میں لکھا ہے، سیرت کی کتابوں میں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور آپ کے صحابہ بھی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے صحابہ کو کوئی وضاحت نہیں کی کہ آپ بھی اٹھو ہم چلیں، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، سارے صحابہ آپ کے ساتھ گئے، مسجد نبوی میں جا کر بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر جا کر یہ ساری بات بتائی۔ آپ نے فرمایا کہ پتہ ہے کہ میں وہاں سے کیوں یکدم اٹھ کر آ گیا ہوں، حالانکہ ابھی تو ہماری بات بھی نہیں ہوئی تھی، ہم جس مقصد کے لیے گئے تھے وہ تو ابھی مقصد پورا بھی نہیں ہوا تھا۔ فرمایا اصل بات یہ تھی کہ وہ ظالم مجھے چکی کا پارٹ اوپر گرا کر مجھے شہید کرنا چاہتے تھے، اللہ نے فوراً جبرائیل کو بھیج کر مجھے بتا دیا اور میں فوراً اٹھ کر آ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوری مشاورت کی کہ اب ہمیں کیا اقدام اٹھانا چاہیے۔ صحابہ نے کہا جو اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو، ان ظالموں کو ویسے معاف نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے اپنے سارے صحابہ کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا اور باقاعدہ ایک پورا لشکر تیار کر کے آپ نے وہ بنو نذیر کی ساری آبادی کا محاصرہ کر لیا، اور وہ محاصرہ پھر کافی دیر چلتا رہا۔ بالآخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور ان کے لشکر کے درمیان جو درخت تھے کھجوروں کے، ان کو کاٹنے کا حکم دے دیا تاکہ ان کے اوپر منجنیق کے ذریعے پتھر پھینکے جا سکیں اور ان کے قلعے کے دروازوں کو توڑا جا سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ان کو پتہ چل گیا کہ اب ہمارے لیے سوائے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کے اور کوئی اب ہمارے پاس چارہ نہیں، انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے بارے میں جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے پھر سب سے جو نرم فیصلہ ہے نا میری طرف سے، وہ یہ ہے کہ تم یہ مدینہ چھوڑ دو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ، یہ آبادی چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سامان ساتھ لے جانے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا اپنے اونٹوں پر جتنا سامان لاد سکتے ہو تم لاد کر یہاں سے چلے جاؤ۔ تو یہ یہودی مدینہ سے بنو نذیر نکلے اور پھر یہ ظالم جا کر خیبر میں آباد ہو گئے۔ تو یہ ان کی دوسری ایک سازش تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سازش سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی ایک تیسری بڑی گندی سازش، انہوں نے اپنے ایک یہودی لبید بن عاصم کو تیار کیا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرو، اور یہ لبید بن عاصم ایک یہودی تھا اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال منگوائے اور آپ کے بالوں پر اس نے کچھ گرے باندھ کر اور کچھ وہ جو جادو کے جنتر منتر ہوتے ہیں جو ایک کفریہ عمل ہے، اور قرآن نے اس جادو کو کفریہ عمل قرار دیا اور شیطانی عمل کہا ہے۔
اور اللہ کے رسول نے اس کو تباہ کر دینے والا کبیرہ گناہ قرار دیا ہے، یہ جادو کرنا اور کروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ جو لبید بن عاصم بے ایمان یہودی تھا، اس نے آپ کے وہ کنگا منگوایا، آپ کے بال منگوائے، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا ہر وقت جسم جو تھا وہ ایسے جیسے جکڑا ہوا ہے اور رسیوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی یہ خیال گزرتا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا، یعنی اس کا کچھ یاداشت کے اوپر بھی اثر پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز رہتی تھی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ کے پاس اس وقت اماں جی سیدہ عائشہ تھیں۔ آپ نے فرمایا عائشہ آپ کو میں نے کئی دفعہ بتایا تھا نا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو آج اللہ تعالیٰ نے وہ ساری بات میرے اوپر آشکارا کر دی ہے، مجھے اللہ نے بات بتا دی ہے۔ فرمایا وہ پتہ کیا ہے کہ میں سویا ہوا تھا تو میرے پاس دو فرشتے آئے، ایک جناب جبرائیل اور ایک جناب میکائیل، دونوں انسانی شکل میں آ کر ایک میرے سر کی جانب اور دوسرا میرے پاؤں کی جانب کھڑا ہو گیا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے سے سوال جواب کرتے ہیں۔ ایک نے جو سر کی جانب تھا اس نے پوچھا کہ اس صاحب کو کیا مسئلہ درپیش ہے، تو دوسرا جواب دیتا ہے، کہنے لگا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پھر سوال کیا کہ وہ جادو کس نے کیا ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ وہ لبید بن عاصم یہودی نے کیا ہے۔ اب پھر پہلا سوال کرتا ہے کہ وہ جادو کیسے اور کس چیز پر کیا گیا ہے، تو اس نے دوسرے نے جواب دیا کہ آپ کے کنگے اور بالوں کے اوپر وہ جادو کیا گیا ہے، کھجور کا ایک خوشہ وہ بھی اس میں استعمال کیا گیا ہے۔ پھر وہ پہلا سوال کرتا ہے کہ اب وہ بال، وہ کنگا، وہ کھجور کا خوشہ اب کہاں ہے، تو دوسرے نے جواب دیا کہ وہ مدینے کے باہر جو ایک نزوان کنواں ہے اس کنویں کے اندر انہوں نے وہ ڈالا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری معلومات خواب کے اندر بذریعہ وحی بتا دی گئی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، آپ نے چند صحابہ کو ساتھ لیا، نزوان کنویں کے اوپر آپ پہنچے تو آپ نے وہ بے آباد کنواں تھا، بس تھوڑا سا اس میں پانی تھا، اور وہ بھی اس قدر سرخ جس طرح مہندی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ وہاں سے کنگا اور وہ بال، وہ خوشہ، یہ ساری چیزیں نکالی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری دو سورتیں نازل فرمائی، ایک سورۃ الفلق اور ایک سورۃ الناس۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ سورتیں پڑھتے جا رہے تھے اور ایک ایک آیت پڑھتے جا رہے تھے۔ 11 گرے لگا کر اس ظالم لبید نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا تھا، تو ان دونوں سورتوں کی جو آیتیں ہیں وہ بھی 11 ہیں۔ اللہ کے رسول پڑھتے جاتے تھے، وہ گریں کھلتی جاتی تھیں، جب ساری گریں کھل گئیں وہ جادو کا اثر زائل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جس وقت میں اس جادو کے اثر سے میں آزاد ہوا تھا تو مجھے اپنے جسم میں اس طرح ریلیف محسوس ہوا کہ جس طرح کسی کو رسیوں میں جکڑا گیا ہو اور اس کی رسیاں کھول دی جائیں، جس طرح اس کو اپنی طبیعت میں ایک آسانی اور ریلیف محسوس ہوتا ہے، اس طرح مجھے بھی جادو کے اثر سے آزاد ہونے کے بعد اپنے جسم میں اس طرح کا ریلیف محسوس ہوا۔ میرے بھائیوں، اس طرح کی بڑی خوفناک اور بڑی گندی سازشیں یہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور تمام مسلمانوں کے خلاف یہ کیا کرتے تھے۔ یہ بڑے ہی گندے اور انتہائی خطرناک قسم کے۔ آج اگر
فلسطینیوں کے اوپر یہ ظلم ڈھا رہے ہیں اور ان کا قتل عام کر رہے ہیں، وہاں پر ہماری بہنوں اور ہماری بیٹیوں کے اوپر مظالم ڈھا رہے ہیں، ہماری عورتوں کے سامنے ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، تو ان کا یہ گندا اور گھنونا چہرہ کوئی آج کا نہیں، یہ بڑے پرانے، یہ سفاک اور خونخوار درندے ہیں، انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معاف نہیں کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میں نے آج کے خطبے میں بھی ان یہودیوں کی کچھ سازشیں آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ ہمیں ان سازشوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کو متحد اور متفق ہونے کی توفیق دے، اور تمام اسلامی ممالک اس ایک چھوٹے سے ملک اسرائیل کے خلاف متحد ہو کر کوئی اپنی منصوبہ بندی بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔